دنیا پر امریکی بالادستی کے مخالف معروف انقلابی لیڈر چے گوارا کو CIA کے ہاتھوں قتل ہوئے 45 سال سے زائد ہو گئے ہیں، مگر وہ اپنی اصول پسندی، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مسلح بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں چے گوارا کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مرتبہ آج بھی کیوبا میں ایک نیشنل ہیرو کا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کیوبا کا باشندہ نہیں تھا، وہ اپنے ملک ارجنٹائن میں بھی ایک ہیرو کی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ محض 39 برس جینے والا چے گوارا دنیا کے ہر انقلابی کا روحانی قائد ہے۔ 14 جون سن 1928 کو ارجنٹائن میں آنکھ کھولنے والے عالمی شہرت یافتہ انقلابی رہنما چے گوارا کی شخصیت عجیب و غریب تھی۔ بچپن سے دمہ کا مریض ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور شطرنج کا بھی شوقین تھا۔ چے گوارا بنیادی طور پر میڈیکل سائنس کا طالب علم تھا۔ دوران تعلیم ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا اور سن 1950 سے لے کر سن 1953 تک چے گوارا نے جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا۔ اس سفر کے دوران چے گوارا کے مشاہدات میں جہاں بے پناہ اضافہ ہوا، وہیں جب وہ دیہاتوں، چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت زار، غربت اور بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا۔ اپنے سفری مشاہدے سے چے گوارا اس نتیجے پر پہنچا کہ امریکی سامراج کی آشیرواد سے تقریباً تمام جنوبی امریکی ریاستیں اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہیں۔ چے گوارا جانتا تھا کہ ان کے تسلط سے اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے اسے اپنا میڈیکل پروفیشن چھوڑ کر انقلاب کی راہ اپنانا پڑے گی۔ چے گوارا نے مسلح جدوجہد کی ابتدا گوئتمالا سے کی، جہاں کے صدر گزمن کے خلاف امریکی CIA نے سازش کر کے کٹ پتلی حکمران بٹھا دیا تھا۔ چے نے مقامی کمیونسٹ گروپوں کے ساتھ مل کر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی، مگر بالآخر اسے بھی اپنے سفارت خانے میں پناہ طلب کرنا پڑی۔ اس کے بعد چے گوارا سن 1954 میں میکسیکو چلا آیا۔ وہاں 1 سال تک جنرل اسپتال میں الرجی کا شعبہ سنبھالنے کے بعد سن 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے ہوئے انقلابی لیڈر فیڈل کاسٹرو سے ہوئی۔ اس ملاقات کو اگر چے گوارا کی زندگی کا نقطہ آغاز کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دونوں نے متضاد شخصیات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو بے انتہا متاثر کیا اور چے گوارا نے فیڈل کاسٹرو کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ دونوں کا نشانہ امریکی نواز کیوبن حکمران بتیستا تھا جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ چے گوارا جیسے انقلابیوں کی 4 سالہ جدوجہد کی بدولت سن 1959 میں کٹ پتلی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چے گوارا کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئیں، مگر انقلابی جدوجہد کے مقابلے میں اصلاحات کا کام نہایت دشوار ثابت ہوا، خصوصاً جب امریکہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا اور طرح طرح کی معاشی پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اس دوران چے گوارا نے کافی کوشش کی، کئی ملکوں کے دورے کیے اور بڑے بڑے جاگیرداروں سے زمینیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کی، مگر ان اصلاحات کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکے اور اسے پس پردہ جانا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر انقلابی باغی نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور اس نے اب اپنی اگلی منزل کے طور پر ریپبلک کانگو کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی حکومت کے خلاف تحریک چلنے لگی تھی۔ چے گوارا سن 1965 کی شروعات میں جمہوریہ کانگو پہنچا، مگر عوام کی عدم دلچسپی اور امریکی CIA کی کارروائیوں کی وجہ سے وہ تقریباً 7 مہینے بعد کانگو سے نکل جانے پر مجبور ہو گیا۔ سن 1966 کے اواخر میں چے گوارا نے اگلی سرگرمی کے لیے بولیویا کا انتخاب کیا، جہاں ایک اور امریکی نواز حکومت عوام کا خون چوس رہی تھی۔ چے گوارا نے ایک پہاڑی علاقے سے تقریباً 50 ساتھیوں کی مدد سے مسلح تحریک شروع کی۔ ابتدا میں اسے چند بڑی کامیابیاں ملی اور کئی جھڑپوں میں بولیوین آرمی کو شدید نقصان پہنچا، مگر یہاں بھی عوامی حمایت نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ یہاں تو عوام میں سے ہی اکثر حکومت کے مخبر تھے۔ چے گوارا کو بولیوین آرمی کے ساتھ ساتھ امریکی کمانڈوز کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا دھچکا یہ لگا کہ کیوبا کے ساتھ اس کا ریڈیو رابطہ بھی منقطع کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر سن 1967 کی صبح ایک مقامی مخبر نے دشمن کو قریبی فوجی اڈے پر چے گوارا اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکی CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی، اس آپریشن میں بولیوین افواج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چے گوارا اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ تقریباً 1800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ اگرچہ چے گوارا اور اس کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، مگر یہ مٹھی بھر تھے، اس لیے جلد ہی مارے گئے۔ چے گوارا زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں کوشش کی گئی کہ وہ لب کھولے اور اپنے منصوبے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں سب کچھ اگل دے، مگر چے گوارا ثابت قدم رہا اور اس نے اپنے لب سی لیے۔ جب 2 دن تک شدید جسمانی تشدد کے بعد بھی CIA کو کچھ حاصل نہ ہوا تو صدر نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ صدارتی حکم کی تعمیل کی گئی اور اسی شام اسے ایک شرابی جلاد کے حوالے کیا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا اور چے گوارا کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔
जब वो चे गुएवारा के सामने पहुंचा तो चे गुएवारा ने इसे उकसाया क्योंकि वो एक आसान मौत की तवक्को कर रहा था, मगर शराबी जल्लाद ने प्लान के मुताबिक आड़ी तिरछी 9 गोलियां बरसाईं और चे गुएवारा को बड़ी अजियतनाक मौत से दोचार किया। बोलिवियन हुकूमत का मंसूबा ये था कि चे गुएवारा को वापस इसी मुकाम पर फेंक कर बाद में ऐलान कर दिया जाएगा कि ये मुकाबले में मारा गया, ताकि इस तरह ट्रायल ना करने के इल्ज़ाम से बचा जा सके। ताहम जल्द ही पूरी दुनिया हकीकत को जान गई कि एक इनकलाबी को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया। चे गुएवारा रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, दमे का मरीज, डॉक्टर, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, शायर, गोरिल्ला कमांडर, बाप, शौहर, डायरी नवीस, अदीब और इनकलाबी और न जाने क्या कुछ था। चे गुएवारा मरने के बाद इस तरह जिंदा हुआ कि सन 1968 में तुलबा की आलमी तहरीक के दौरान चे गुएवारा की वो तस्वीर जो फोटोग्राफर अल्बर्टो कॉर्डा ने सन 1960 में खींची थी, लाखों टी शर्ट्स और पोस्टर्स पर छप गई और वहां से होती हुई परचम, कॉफी के मग और बेसबॉल कैप पर प्रिंट होकर मल्टी-मिलियन डॉलर सनद में तब्दील हो गई है। और अब दुनिया में जहां भी इनकलाब की बात होती है तो चे गुएवारा का तज़किरा जरूर होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।